آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیوا مسکان ہادیہ کی شمارہ اکتوبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شعور کی دہلیز پر، اور اس کے رائٹر صبورہ حورین گل ہیں۔ انسان کا سب سے پراسرار اور بامانی سفر اس کی اپنی ذات کا سفر ہے۔ یہ محض جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک داخلی و روحانی مسافت ہے جو انسان کو اندھیروں، خاموشیوں اور سنگلاخ وادیوں سے گزارتے ہوئے اس کی اصل حقیقت سے آشنا کراتی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں، یہ سناٹے میں لپٹی تنہائی، آزمائشوں سے بھری راہوں اور سوالوں کے طویل موسموں سے گزرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف جینا نہیں، بامقصد جینا سیکھنا ہوتا ہے، اور یہی جینا شعور کا دروازہ کھولتا ہے۔ دراصل اگر غور سے دیکھیں تو سفر ذات محض ایک عنوان نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ کیا انسان اپنی ذات کا عرفان پا سکا ہے؟ کیا وہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے؟ اس سوال کا سب سے حسین جواب ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ محض شعر نہیں، ایک پوری زندگی کا منشور ہے۔ اقبال کا تصور خودی در حقیقت وہ موجودی بصیرت ہے جس کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ اسی تصور سے انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، اپنی قدر پہچانتا ہے اور تبدیلی کی جستجو میں اپنا مقام بناتا ہے۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ تغیر صحیح اور مسلسل جدوجہد ہی وہ راستہ ہے جو لاشعور سے شعور تک لے جاتا ہے، اور یہی جدوجہد انسان کو خاک سے افلاک تک لے جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صفحے پر بیٹھے تھے اور ہم بچوں کے قدموں میں بیٹھے کسی فکری موضوع پر بات کر رہے تھے۔ تصور خودی زیر بحث تھا۔ میرے والد نے بڑی محبت سے کہا، اقبال کا طرز فکر ان کی خودی سے پھوٹتا ہے۔ میں نے جلدی سے کلیات اقبال اٹھائی اور وہ شعر تلاش کیا جو اس گفتگو کی روح تھا۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار کائنات۔ یہ دو مصرے میری زندگی میں ایک انقلاب بن گئے۔ کائنات اور حیات کے بیچ جو پردہ تھا وہ رفتہ رفتہ ہٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ تقویٰ، للہیت، دعوت اور اصلاح کو اپنا مشن بناتے ہیں وہی سفر ذات کو شعور کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں۔ خالق کائنات خود فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی زندگی کا اصل مقصد عبادت، بندگی اور شعور بندگی ہے۔ بے مقصد زندگی ایک ایسی گمگشتہ کشتی کی مانند ہے جسے نہ ساحل کا پتہ ہے نہ سمت کا۔ اسی تصور کو جدید نفسیات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ مارٹن سیلیگمین مثبت نفسیاتی کے بانی نے لرن ہیپینس سے نکل کر لرن آپٹمزم کا تصور پیش کیا اور پھر پرما ماڈل دیا: پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹ، ریلیشن شپس، میننگز، اکمپلشمنٹ، یعنی وہ زندگی جس میں خوشی، دلچسپی، تعلق، معنی اور کامیابی ہو، وہی اصل میں کامیاب زندگی ہے۔ یہ سب کچھ وہی لوگ پا سکتے ہیں جو اپنی ذات سے واقف ہوں، یعنی وہ جو سفر ذات سے شعور کی دہلیز تک پہنچ چکے ہوں۔ میری زندگی میں اس شعوری تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں ایک انقلابی تنظیم سے وابستہ ہوئی، ایک ایسی تحریک جو انسان کی فطری عظمت اور باطنی قوت کو بیدار کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ نوجوانی کے سنہرے لمحوں میں جب دل خواب دیکھنا سیکھتا ہے اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا ہے، تب اس تنظیم نے مجھے اپنے دامن میں لیا۔ میری زندگی کے ہر پہلو کو نیا معنی ملا، منطق و فلسفے کا گہرا ربط سمجھ آیا، وقت کا نظم میری طبیعت میں رچ گیا اور میرے اندر علمی، فکری اور روحانی صفات پنپنے لگی۔ اسی دور میں پہلی مرتبہ میں نے GIO کا اجتماع سنا۔ میری عمر صرف 11 برس تھی، مگر وہ آواز، وہ پیغام، وہ ماحول کچھ ایسا تھا کہ میرے دل میں ایک انسیت جاگ اٹھی جو رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل گئی۔ ایسا لگا جیسے سفر ذات شعور کی دہلیز پر دستک دے چکا ہے۔ سفر ذات صرف اندرون انسان کی تلاش نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی سمت متعین کرنے والا وہ راستہ ہے جہاں قدم قدم پر شعور، بندگی اور خودی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس سفر کو صدق دل سے اختیار کر لے تو وہ نہ صرف اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے بلکہ خالق سے رشتہ جوڑ کر مخلوق کے لیے روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.